بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 1 جون سال 2022 اور دن ہے جمعۃ المبارک کا، شام کا وقت ہے، خوبصورت ایوننگ ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیریت ہیں؟ گرمی کا زور ٹوٹا اور بہتر موسم کی نوید سنائی دی سب کو، الحمدللہ، شکر الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جی ناظرین، آج کا پروگرام نیا پروگرام، نئی کہانی، نیا شعر، نیا سوال و جواب آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے حاضر ہے۔ آج کی کہانی جو میں نے ایک زندہ و جاوید اور حقیقی واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا پڑھا، میں نے سوچا آج وہی آپ سے شیئر کرتا ہوں، اس لیے کہ آج کوئی کہانی میری ذہن میں کوئی خاص اتنی تھی نہیں۔ میں نے سوچا چلیے وہی کہانی، پرانی کہانی جو ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے، کئی دفعہ کتابوں میں پڑھی، وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ یقیناً آپ کو پسند آئے گی، آپ کا دل خوش ہوگا سن کے۔ جی ہوا یہ کہ ہندوستان ابھی پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، آج سے تقریباً 80-90 سال پہلے کی۔ ہندوستان میں دریائے جمنا کے کنارے ایک دیہات سا، چھوٹا سا گاؤں، چھوٹا سا، اور گاؤں کا نام تھا گوت۔ گوت نام کا ایک گاؤں تھا چھوٹا۔ وہاں پہ ایک بیوہ عورت رہا کرتی تھی، اس کا واحد اور اکلوتی اولاد، اس کا سہارا، اس کی زندگی کا سہارا اکلوتا بیٹا تھا اس کا نام تھا عبدالجبار۔ ماں نے اپنے بیٹے کو قرآن حفظ کروایا، قرأت کا کورس کروایا، اسکول بھیجا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، محنت مزدوری کر کے، خود محنت کر کے، مزدوری کر کے اپنے بچے کو دینی اور دنیاوی تعلیم سے بہرہ مند کرواتی رہی۔ اب حافظ عبدالجبار صاحب جو تھے حافظ قرآن بنے، پھر قاری عبدالجبار کہلائے، اور صوفی طبیعت ہونے کی وجہ سے، درویشانہ عادتیں ہونے کی وجہ سے، فقیرانہ انداز زندگی اور انداز گفتگو ہونے کی وجہ سے، لوگوں نے، ملنے والوں نے پیار سے، محبت سے انہیں حاجی عبدالجبار کہنا شروع کر دیا۔ اب نہ اسے کوئی حافظ کہا کرتا تھا، یہ بھی کسی نے نہیں کہا کہ قاری عبدالجبار، یہ بھی کسی نے نہیں کہا حافظ عبدالجبار، بلکہ سب نے یہ کہنا شروع کر دیا حاجی عبدالجبار، اس لیے کہ وہ انہوں نے دیکھا کہ اس لڑکے کو، اس نوجوان کو حج کرنے کا شوق، جنون، پاگل پن کی حد تک اس کے ذہن پہ، اس کے اعصاب کے اوپر سوار ہے۔ اس کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے اسے حاجی عبدالجبار کہنا شروع کیا۔ اب ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، عبدالجبار کے دل میں، دیکھیں اب وہی وہ دن آ گیا، وہ موقع آ گیا، وہ وقت آ گیا جب اس کے دل کی پکار، اس کے دل کی سب سے بڑی خواہش سننے والے نے سن لی اور بلانے والوں نے بلاوا بھیج دیا۔ میں تو یہی کہوں گا، اس لیے کہ اس دنیا میں اب بھی میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے امیر کبیر آدمی ہیں، کروڑ پتی، ارب پتی لوگ ہیں، لیکن وہ ان کے پاس خانہ کعبہ نہیں، بلکہ کعبۃ اللہ یا بیت اللہ کہا کریں۔ میں نے آپ کو سمجھایا تھا خانہ کعبہ نہ کہا کریں، کیونکہ خانہ کعبہ دونوں الفاظ کا مطلب ہے گھر، یہ بنتا نہیں ہے، یا تو بیت اللہ کہہ لیا کریں یا کعبۃ اللہ کہہ لیا کریں۔ کعبۃ اللہ سے منظوری ہوئی اور اس کے بعد بلانے والوں نے سرکار مدینہ، امام الانبیاء، تاجدار ختم نبوت کے در سے بلاوا آیا۔ میں تو یہ کہتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ آج بھی بہت سے لوگ کروڑ پتی ہیں، لیکن ان کی قسمت میں نہیں ہوتا، مر جاتے ہیں، لیکن در طیبہ پر حاضری ان کے نصیبوں میں نہیں ہوتی۔ اور میں نے ان کو بھی دیکھا ہے جو مسواکیں بیچ کر حج پہ اور عمرہ ادا کرتے ہیں۔ میں خود چشمدید گواہ ہوں، ایسے بندے کو بھی جانتا ہوں جو مسواکیں بیچ کر پیسے اکٹھے کر کے عمرہ پہ چلا گیا، اور لوگوں سے میں کہا کرتا تھا اصل میں عمرہ اسی کا ہے، ہم لوگوں کا تو عمرہ کیا ہونا ہے،
ہم نے تو اپنے بڑوں سے وراثت میں پیسے لیے اور ان پہ جا کے حج عمرہ کر بھی لیں، اللہ ہر ایک کو توفیق دے۔ تو اس سے کہیں بہتر ہے جس نے مسواکوں کا 1 روپے کی مسواک بیچ پا کر 1 روپے کی 4 مسواکیں بیچا کرتا تھا، 4 آنے کی ایک، اور 4 مسواکیں 1 روپے کی بیچ کر اس نے پیسے جمع کیے اور عمرہ ادا کی۔ خیر بات لمبی ہو جائے گی، بات کرتے ہیں عبد الجبار کی، جس کو بلاوا آ گیا در طیبہ سے، کیونکہ جاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا عقیدہ ہے پختہ پکا، اس لیے کہ بات صرف پیسے کی نہیں ہوتی، اگر بات پیسے کی ہو تو بہت سے پیسے والے رہ جاتے ہیں، اس عزت کو، اس مقام کو حاصل کرنے سے رہ جاتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے۔ اللہ ہر ایک کے نصیبوں میں کرے، لیکن جن کو بلاوا آتا ہے نا تو پھر وہ گدڑی میں بھی لال بھی پہچانا جاتا ہے، وہ بھی چل پڑتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ خیر حاجی عبد الجبار صاحب نے گھر میں جا کے تلاشی لی، خیال آیا دل میں کہ میں نے حج پہ جانا ہے، کئی سالوں سے سوچ رہا ہوں، ارادہ کر رہا ہوں، لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جا پاتا، لیکن اس سال میں نے جانا ہی جانا ہے، ارادہ کر لیا پکا۔ گھر جا کر گھر کی تلاشی لی تو پورے گھر میں سے 1 روپیہ نکلا۔ کتنا؟ 1 روپیہ۔ حافظ عبد الجبار نے وہ اپنی پاکٹ میں رکھا اور ضروری سمجھا کہ اپنی ماں سے اجازت طلب کی جائے۔ یہ ہوتی ہے اولاد صالح، نیک اولاد اسے کہتے ہیں۔ اس نے سب سے پہلا اور ضروری کام سمجھا کہ ماں سے اجازت لوں، حج پہ بھی جانا ہے تو یہ ماں کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا میں۔ جا کے انہوں نے اپنی ماں کے پاؤں پکڑ لیے، ماں نماز پڑھ کے فارغ ہوئی، ان کے پیروں پہ ہاتھ سر رکھ دیا اور کہا ماں میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں، آپ سے مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف اور صرف اجازت چاہیے مجھے، خدا کے واسطے اللہ کے نام پر مجھے اجازت دے دیں۔ اب ماں سوچ میں پڑ گئی، بیٹا یہ تو پیسے والوں کا کام ہے، ہم جیسے غریب لوگ کہاں جا سکتے ہیں، کیسے ممکن ہے، کیا کرو گے؟ یہاں سے اس وقت بحری جہاز جایا کرتے تھے، ہوائی جہاز نہیں ہوا کرتے تھے، یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے۔ بحری جہاز جاتے تھے جدہ کے، یوں کہیں کہ لنگر انداز ہونے کے لیے، جیسے بندرگاہ کہتے ہیں نا، سی پورٹ، وہاں پہ جایا کرتے تھے ممبئی سے، انڈیا کا شہر ممبئی، وہاں سے بحری جہاز میں بیٹھ کر جاتے تھے حاجی لوگ جدہ سی پورٹ پہ، اور وہاں سے اتر کر آگے پھر سفر پہ جاتے تھے۔ ماں نے کہا بیٹا یہاں ہمارے گاؤں سے لے کر ممبئی پہنچنے کے لیے کم از کم 1.5 مہینہ چاہیے، اور تمہارے پاس نہ تو سواری ہے اور نہ خرچہ نہ کرایہ جو کسی کو ادا کر کے کسی سواری پہ بیٹھ جاؤ۔ بیٹے نے کہا ماں جی اگر آپ کی دعائیں مجھے مل جائیں، آپ کی اجازت مجھے مل جائے تو یقین کیجئے کہ مجھے ہر چیز مل جائے گی، سارے وسائل ذرائع اور حالات و واقعات میری فیور میں آتے جائیں گے، یہ میرا ایمان کا حصہ ہے، میرا یقین ہے، میرا اعتقاد ہے۔ ماں نے پھر پورے خلوص دل کے ساتھ، دکھی دل کے ساتھ، آنکھوں میں نمی لے کر دامن پھیلایا اللہ رب العزت کے سامنے اور کہا میرے مالک، میرے خالق کائنات، مالک کائنات، رب العالمین، یہ تیرا گناہ گار بندہ، میں تیری گناہ گار بندی، یہ میرا بیٹا تیرے گھر کی حاضری چاہتا ہے، تیرا خانہ دیکھنا چاہتا ہے، بیت اللہ کی زیارت چاہتا ہے، اور تیرے محبوب رحمت للعالمین کے درد پہ حاضری چاہتا ہے۔ میں ماں ہونے کے ناطے تیرے سے دعا کرتی ہوں کہ اس کی قدم قدم پر مدد فرمانا، اس کی حفاظت فرمانا، میں آپ کے حفظ و امان میں دیتی ہوں اپنا بیٹا۔
اور اس کے نیک ارادے کو، اس کے جوش کو، اس کے جذبے کو دیکھ کر میں مجبور ہوں اور تیرے حوالے کرتی ہوں۔ ماں نے بیٹے کے پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہا بیٹا جاؤ، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ اب حافظ صاحب کو جب یہ اجازت ملی، عبد الجبار کے چہرے کی رونق اور خوشی دیدنی تھی، اس کے چہرے کے اوپر خوشی کی جو لہر نظر آ رہی تھی وہ ناقابل بیان ہے۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا، کوئی حد بننا نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ نے اس کی سن لی اور ماں نے ان کی مان لی۔ یہ دو چیزیں تھیں ان کے دل و دماغ پر۔ حافظ صاحب کے پاس جو 1 روپیہ تھا، حافظ عبد الجبار کے پاس 1 روپیہ، جا کے انہوں نے 12 آنے کے 2 تھیلے کپڑے کے سلوائے، 2 کپڑے کے تھیلیاں، ایک تھیلی میں 4 آنے کے چنے بھنے ہوئے چنے لے کر ڈالے، اور دوسرے تھیلے میں اپنے گھر سے پینے کے لیے 1 گلاس پانی، خالی گلاس پانی پینے والا خالی گلاس، اور 1 لوٹا، یہ 2 چیزیں دوسرے تھیلے میں رکھیں، دونوں کندھوں پر ڈالے تھیلے، اور روانہ ہوئے کہاں؟ ممبئی کی طرف۔ رستے میں جہاں جہاں چلتے جاتے، جو لوگوں کو قدردان بھی ہوتے ہیں، خدا ترس بھی ہوتے ہیں لوگ رستے میں، وہ کہتے ہیں نا کہ سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے، نکلیں تو کئی شجر راہ میں سایہ دار مل جاتے ہیں۔ کئی لوگوں نے رستے میں روک کر آپ کی دعوتیں کی، اور اگر کسی نے دعوت نہیں کی تو خالی چنے چبا کر اپنا پیٹ بھرا اور رستے سے کسی ندی نالے سے پانی کا گلاس پی لیا، یہی خوراک تھی۔ تقریباً 1.5 مہینہ پیدل سفر کرنے کے بعد ممبئی سی پورٹ پر پہنچ گئے حافظ صاحب، اور وہاں پر جا کر لوگوں سے پوچھا کہ یہ جو جہاز کھڑا ہے جس پہ لوگ لوڈ ہو رہے ہیں، سوار ہو رہے ہیں، اس کا مالک کون ہے اور کہاں پہ اسے کیسے ملا جا سکتا ہے؟ لوگوں نے بولا جہاز کا مالک اس کے ساتھ تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ اچھا، تو حافظ صاحب نے کہا پھر اس کا کرتا دھرتا کون ہے، کس سے ملوں، مجھے کام ہے ضروری۔ لوگوں نے کہا آپ جہاز کے کپتان سے مل لو، جو جہاز کو ڈرائیو کرتا ہے، چلاتا ہے۔ حافظ صاحب بھاگتے ہوئے گئے، پوچھتے پچھاتے، گرتے پڑتے جا کے کپتان صاحب سے ملے۔ وہ انگریز تھا، وہ لوکل زبان نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے اسسٹنٹ کو کسی کو بلایا کہ اسے پوچھو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب وہ ٹرانسلیٹر نے اسے بتایا کپتان کو کہ یہ حج کے لیے جانا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہے، اور کہہ رہا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے جہاز میں کوئی نوکری دے دیں، مجھے پیسے نہ دیں، صرف مجھے لے جائیں اپنے ساتھ اور اس کے عوض میرے سے کام لیا کریں جہاز میں۔ کپتان نے کہا بات یہ ہے کہ آپ صوفی منش ہو، آپ کا چہرہ مورا مسلمانوں جیسا ہے، اور آپ جا بھی حج پہ رہے ہو، کام جو ہے جہاز میں کرنے کا وہ تمہارے لائق نہیں ہے۔ حافظ صاحب نے کہا جی کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی کام ہو میں کروں گا۔ اب کپتان نے پیچھا اور جان چھڑانے کے لیے یہ کہا یہ 100 کلو کا آٹے کا تھیلا پڑا ہوا ہے، اگر تم اکیلے اٹھا کر اپنے سر پہ رکھ لو تو میں تمہیں نوکری دے دوں گا جہاز میں۔ اب حافظ صاحب نے آسمان کی طرف دیکھا، اس نے کہا میرے مولا یہاں تک میرے بس میں تھا، جو میرے بس میں تھا میں نے کیا، یہاں پر پہنچنا میری ایکسیس میں تھا، میری رسائی میں تھا، میں آ گیا۔ اب اس سے آگے وہ منزل آ گئی ہے جہاں خالصتاً تیری مدد اور تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ میرے مالک مجھے اتنی ہمت دے کہ میں یہ 100 کلو گرام 100 سیر کی 2.5 من کی بوری اٹھا کر اپنے سر پہ رکھ لوں۔ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھنے کے بعد حافظ صاحب نے اس کو بیگ کو پکڑا اور ایک ہی جست میں اپنے سر پر رکھ لیا۔ انگریز نے خوش ہو کر کہا کہ ٹھیک ہے، کرنے کا کام یہ ہے کہ جہاز میں جتنے واش روم ہیں، جتنے فلش ہیں، ان کی روزانہ تم نے صفائی کرنی ہے صبح شام۔ حافظ صاحب نے بخوشی قبول کر لی یہ نوکری، اور جہاز میں داخل ہوئے اور سجدہ خدا بندی میں گر گئے۔
نوافل شکرانہ ادا کیا اور جا کر اپنی ڈیوٹی پر کھڑے ہو گئے. رف کپڑے پہن کر سارا دن واش روموں کی صفائی کرنے کے بعد شام کو اپنا کپ نہا کر غسل کر کے اپنے اصل کپڑے پہن کے دھلے ہوئے صاف کپڑے پہن کے اپنی نماز ادا کرتے اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے. یہ معمول تھا اور خوش تھے, انتہائی خوش کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش اللہ نے پوری کر دی ہے. ایک دن وہ صبح جہاز کے عرصے پر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے تھے کہ جہاز کا کیپٹن سیر کرتے کرتے صبح ان کے پاس آیا اور کہا حافظ صاحب یہ آپ کھڑے کھڑے نماز تو سمجھ میں آتی ہے, یہ پڑھ کیا رہے تھے آپ؟ حافظ صاحب نے کہا یہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہا تھا. انگریز نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو حافظ صاحب نے بتایا یہ کلام اللہ ہے, یہ رب العالمین کا کلام پاک ہے, براہ راست ان کی کتاب ہے. اب کپتان نے کہا یہ مجھے بھی پڑھاؤ, میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں. حافظ صاحب نے کہا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے غسل کریں اور کپڑے بدل کر آئیں, دھلے ہوئے صاف کپڑے, پاک کپڑے پہن کے آئیں. کیپٹن اسی وقت گیا, بھاگتا بھاگتا اس نے جا کے شاور لیا اور کپڑے صاف پہن کے آ گیا اور کہا حافظ صاحب مجھے پڑھائیں. حافظ صاحب نے سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھایا اور اس کے بعد سورۃ اخلاص سنائی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پھر اس کی ٹرانسلیشن کسی سے کروائی کیا کیپٹن صاحب نے, اور ان کے دل و دماغ پہ اتنا گہرا اثر ہوا کہ وہ پکے پکے سچے اور پیٹنٹ قسم کا مسلمان ہوا. جدہ پہنچنے تک وہ نمازی بھی بن چکا تھا. حافظ صاحب اور وہ دونوں مل کے نماز پڑھا کرتے, قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے. حافظ صاحب نے انہیں قرآن مجید پڑھنا سکھانا شروع کر دیا. جب وہاں جا کے اترے تو کیپٹن صاحب نے اپنی بیوی جو اسی جہاز میں تھی اور بولا کہ میں اس دارہ اسلام میں داخل ہو چکا ہوں, میں اس مسلمان ہو چکا ہوں, اگر آپ چاہو تو آپ بھی مسلمان ہو جاؤ ورنہ آپ اپنے فیصلے میں آزاد ہو. بیوی نے انکار کیا, اس نے علیحدگی کو ترجیح دی اور چلی گئی واپس. کیپٹن صاحب نے اپنا استعفیٰ لکھا اور نائب کیپٹن کو اپنے اسسٹنٹ کو دیا اور کہا کہ واپسی کا سفر تم کرو گے, میں نے یہ نوکری چھوڑ دی ہے, یہ میرا استعفیٰ لے جاؤ اور گھر کمپنی کے مالک کو دے دینا. اب وہ کیپٹن اور وہ حافظ صاحب حاجی عبدالجبار, جن کو حاج سے پہلے حاجی کا خطاب نام اور لقب دیا گیا تھا, ان کے ساتھ مل کر ان دونوں لوگوں نے حج کے تمام ارکان پورے کیے, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. سارے ارکان پورے کرنے کے بعد اب وہ کیپٹن جو تھا وہ حاجی صاحب تو کیا, حاجی صاحب سے بھی 2 ہاتھ آگے کا مسلمان ہو چکا تھا. تو سائیں بات یہ ہے کہ بات مقدروں کی بھی ہوتی ہے, نصیبوں کی بھی ہوتی ہے. جب اللہ کسی پہ رحم اور کرم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں نا, جب اللہ کسی سے پیار کرنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں, جب گنبد خضرا والے کی طرف سے حاضری کا پروانہ آ جاتا ہے تو یقین کریں سوئی ہوئی قسمت بھی جاگ جاتی ہے. یہ فرضی کہانی نہیں سنائی میں نے آپ کو, یہ زندہ و جاوید واقعہ ایک شخص کا جو میں نے آپ کے خدمت میں پیش کیا ہے. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کے بارے میں اپنی پسند اور ناپسند, اپنی فیڈ بیک کا اظہار کرتے رہا کریں یار کمنٹس میں. اگر کوئی ویڈیو کوئی پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کر دیا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی دیا کریں. آپ تو لگتا ہے سوئے ہوئے رہتے ہیں. بہرحال پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ آج کا سوال, لیکن پچھلے پروگرام کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں.
پچھلے پروگرام میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ یہ بتائیں ہمارے ہمسایہ اسلامی ملک ایران کے کل کتنے صوبے ہیں؟ تو ان کی تعداد ہے جناب علی 14 ایران کے کل 14 صوبے ہیں۔ آج کا سوال نوٹ فرمائیں، دنیا میں ایک ایسا جاندار ہے، ایک ایسی مخلوق ہے جس کی 2 4 6 نہیں 8 آنکھیں ہیں۔ کتنی؟ 8 آئیز، 8 آنکھیں۔ اس جاندار کا نام آپ نے مجھے بتانا ہے۔ بہت چھوٹی نحیف سی مخلوق ہے اللہ کی۔ اور چلیے اشارہ، بہت بڑا اشارہ دیتا ہوں کہ حشرات میں سے ہے، یعنی کیڑے مکوڑوں میں سے۔ اب تو آپ اس کا نام بتائیں جس کی 8 آنکھیں ہیں۔ جی یہ تھا آج کا سوال۔ پروگرام کا آخری اور تیسرا اور مزیدار سیگمنٹ، آج کا شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آج کا شعر جو چن کے لایا ہوں وہ بھی ماڑا نہیں ہے۔ شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم نے وہ وقت بھی کاٹا ہے کہ جس وقت میں لوگ، ہم نے وہ وقت بھی کاٹا ہے کہ جس وقت میں لوگ خودکشی کو ہی سمجھتے ہیں سکون کا باعث۔ جی یہ تھا آج کا شعر۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال اجازت چاہتا ہے۔ انشاءاللہ بشرط زندگی اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ آج کے پروگرام کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں سمیٹیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں، اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب رکھا اور پاکستان زندہ باد۔